توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہتے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، ایسا صبر جو چھپانے سے بھی چھپتا نہیں، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے، ایسا صبر جو نہ سوال کرتا ہے نہ جواب دیتا ہے، ایسا صبر جو اللہ پر اتنا توکل رکھتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسا صبر جو توڑ دیتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر اور اپنے شکر کرنے پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ میں اکثر سوچتی ہوں جن چیزوں اور کاموں کو کرنے کے لیے ہم خود کو اتنا تھکا دیتے ہیں، سال ہر سال محنت کرنے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا، اور پھر اچانک کسی لمحے وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے، اتنا بہترین کہ ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب میرا اللہ کہتا ہے ہو جا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کام کی تکمیل میں ایک لمحے کی بھی دیری ہو؟ میرا اللہ کن کہتا ہے اور ہر کام ہر چیز فیکون کی صورت ڈھال لیتی ہے۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا، وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی بھی شے ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون گندا ہے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے اور میری جانب آ رہا۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ آپ نے کبھی اس لفظ ذائقے جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہتے ہیں پر غور کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا۔ چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، اس کا ذائقہ دوسروں کی موت سے مختلف ہوگا۔ یہ آپ کی موت ہے تو اس کا ذائقہ بھی آپ ہی کو چکھنا ہوگا، لہٰذا ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔
دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ زندگی کو سمجھ جانے والے اکثر خاموش رہا کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ ہر خاموش انسان نہ تو بزدل ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔